الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے استعاذہ کا بیان پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استعاذہ اور بسملہ کا تفریعی بیان۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے۔ آج کی کلاس میں ہم استعاذہ اور بسملہ کا تفریعی بیان جانیں گے۔ اب اس ہیڈنگ پر آپ غور کر لیجئے، اس ہیڈنگ کے اندر استعاذہ بھی آیا، بسملہ بھی آیا، جو دونوں چیزیں آپ نے پچھلی کلاس میں جان رکھی ہیں۔ لیکن اس کے اندر، اس ہیڈنگ کے اندر ایک ایسا لفظ آ چکا ہے جو آپ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں آسان طریقے سے یہ لفظ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ پوری ہیڈنگ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو استعاذہ اور بسملہ کا تفریعی بیان۔ اچھا، یہ جو تفریعی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تفریعی بیان کیا ہے؟ تفریعی کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کرنا۔ تفریعی کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کرنا۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، تفصیل سے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تفریعی کہلاتا ہے، تفریعی بیان کہلاتا ہے، یعنی مختلف شاخوں میں تقسیم کر کے ہر ایک صورت کی وضاحت کرنا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تفریعی کہلاتا ہے۔ اور بیان کا مطلب آپ جانتے ہیں، بیان کہا جاتا ہے واضح کرنے کو، سمجھانے کو۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، ٹھیک ہے جی، یا سمجھانا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں تفریعی کی۔ تفریعی بیان کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کرنا۔ کہہ رہو گی بات؟ یا ہم آسان طریقے سے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات کو مختلف چھوٹے حصوں میں بانٹ کر تفصیل سے بیان کرنا تاکہ ہر طریقہ الگ الگ سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ جو مکمل ہیڈنگ ہے نا، اس کو آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں، استعاذہ اور بسملہ کا تفریعی بیان۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، استعاذہ اور بسملہ کو ملا کر پڑھنے یا الگ الگ پڑھنے کی مختلف صورتوں کی تفصیلی وضاحت۔ اگر مزید اس کو میں آسان الفاظ میں بتا دوں تو میں یوں بتا سکتا ہوں، جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی استعاذہ پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ پھر بسملہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان دونوں کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ یعنی ان دونوں کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ کبھی دونوں کو الگ الگ پڑھنا، کبھی ملا کر پڑھنا، کبھی درمیان میں وقف کرنا۔ تو یہ جو طریقے ہیں نا، ان طریقوں کو تفصیل سے سیکھنا اور سمجھنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تفریعی بیان کہلاتا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اسی لیے یہ ہیڈنگ ہم نے یہاں پر دے دی ہے، استعاذہ اور بسملہ کا تفریعی بیان، جس میں ہم جانیں گے کہ تعوذ کو کب پڑھنا ہے اور تسمیہ کو کب پڑھنا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے، اور دورانی تلاوت، دورانی سورت اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہی کہلاتا ہے تفریعی بیان۔ تو امید کرتا ہوں یہ ہیڈنگ آپ کو پہلے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، استعاذہ کا بیان ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا، اس کے اندر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں پڑھا اور مختلف طریقے کے جو تعوذ آئے ہیں، جو وارد ہوئے ہیں، جو علماء کرام نے بیان کر رکھے ہیں، وہ طریقہ کار بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور سکھا دیا۔ اب ہم یہاں پر آج خصوصاً بات کرنے والے ہیں بسملہ کی، کیونکہ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں نہیں پڑھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہمیشہ تلاوت کے شروع میں ایک ہی بار پڑھی جائے گی۔ تعوذ جو ہے، استعاذہ جو ہے، یہ کب پڑھی جائے گی؟ تلاوت کے شروع میں پڑھی جائے گی، یعنی جب آپ قرآن کو شروع کریں گے، یعنی جب آپ تلاوت شروع کریں گے۔ آپ مسجد سے آئے، اب آپ نے قرآن پاک کھولا، اب آپ کو تلاوت شروع کرنی ہے، تو شروع میں آپ کیا پڑھیں گے؟ تعوذ یعنی استعاذہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ شروع میں ایک ہی بار پڑھی جائے گی۔ پھر آپ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھیں، پھر اس طریقے سے آپ سورہ نساء پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، جون سی بھی صورت آپ کو پڑھنی ہے، تو اعوذ باللہ جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے اب وہ دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ قرآن کو سرے سے شروع کریں گے، نئی صورت سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع میں یہ ایک ہی بار پڑھی جائے گی۔ جبکہ بسم اللہ جو ہے نا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے پڑھنے کے بارے میں کچھ تفصیل ہے،
اور اس تفصیل کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کن طریقوں سے پڑھنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلا آپ یہاں پر لکھ لیجئے بسم اللہ کے بارے میں، یعنی یہ کیا ہے، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کے طریقے۔ تو ہم اس کو اگر ہیڈنگ کے طور پر یہاں پر لکھیں ایسے، یا ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں لکھ دوں گا، یہاں پر اب لکھیں گے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے بسملہ کے طریقے۔ یہ آپ ایک ہیڈنگ دے دیجئے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی قرآن کو جب آپ شروع کریں گے، سٹارٹنگ کریں گے قرآن کی پڑھنے کی، تو آپ پہلے کیا پڑھیں گے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو بسملہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس کے 4 طریقے ہیں، اور ان 4 طریقوں کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ، اس کو آپ لکھ لیجئے، وہ ہو گیا ہمارا فصل کل۔ کیا ہو گیا؟ فصل کل۔ فصل کل، فصل کل کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی استعاذہ کے بعد وقف کرنا، اور پھر بسم اللہ کے بعد وقف کرنا، اس کے بعد سورت کو شروع کرنا، یہ ہوتا ہے فصل کل۔ فصل ہم کہتے ہیں رکنے کو، فصل ہم کہتے ہیں سٹاپ کو، بات کلیئر ہوگی؟ اس کو لکھ لیجئے، فصل کہا جاتا ہے سٹاپ کو، یعنی ہم یہاں پر فصل کر رہے ہیں۔ اب جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فصل کل کر سکتے ہیں، اور یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے، بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اور یہی طریقہ کار علماء کرام بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی فصل کل کرتے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وقف کرتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وقف کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ، یا جو سی بھی سورت آپ کو یاد ہو یا آپ پڑھنے والے ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فصل کل، یعنی استعاذہ کے بعد وقف کرنا، اور پھر بسم اللہ کے بعد وقف کرنا، اس کے بعد سورت شروع کرنا۔ کلیئر ہوگی بات؟ یعنی استعاذہ، بسم اللہ اور سورت کا شروع سب کو الگ الگ پڑھنا۔ ہم یہاں پر لکھیں گے استعاذہ پلس بسملہ پلس سورت، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان سبوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یعنی ملانے سے مطلب یہ نہیں کہ ان کو ایک ساتھ ملائیں گے، یعنی ملانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اور پھر سورت کو شروع کرنا ہے جب آپ سٹارٹنگ کریں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن خیال رہے کہ آپ نے استعاذہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کے بعد بھی وقف کرنا ہے، اور پھر نئی سورت کو شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف، اس کے بعد کوئی سورت شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا جسے ہم کہتے ہیں فصل کل۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول وصل ثانی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فصل اول وصل ثانی، دھیان رکھیں اس میں فصل پہلے آیا، کیا آیا بھائی؟ فصل پہلے آیا، ٹھیک ہے۔ فصل جب پہلے آیا اور وصل بعد میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فصل ہوگا بعد میں وصل ہوگا، یعنی استعاذہ کے بعد وقف کرنا، اور پھر بسم اللہ کے بعد وقف کیے بغیر اسے سورت کے ساتھ ملانا، یعنی استعاذہ، بسم اللہ اور شروع سورت، ان تینوں کو ملا کر نہیں پڑھنا، یعنی استعاذہ کو الگ سے پڑھنا، وہ ہو گیا فصل اول، اور بسم اللہ اور نئی سورت کو ملا کر پڑھنا، یہ ہو گیا وصل ثانی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ استعاذہ پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ پوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بسملہ کو سورت کے ساتھ ملائیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ ہوتا ہے فصل اول وصل ثانی، یہ ہے دوسرا طریقہ۔ اس طریقے سے بھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کلیئر؟ دوسرا طریقہ، اس میں استعاذہ کے بعد پوز کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پوز, اس کے بعد بسم اللہ اور نئی سورت کو ملا کر پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو اس میں کیا ہوگا, جیسے یہاں پر ہم لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب رحیم کے میم کے نیچے کیا ہے, زیر ہے, اور آگے اب نئی سورت آپ شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو اب اس میم زیر کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے, لام ساکن کے ساتھ, تو یہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو میم لام زیر مل ہو جائے گا, اس کو ملائیں گے کیونکہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, وصل کر رہے ہیں, اور وصل کی صورت میں اس میم زیر کو آگے لام ساکن کے ساتھ ملایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, وصل ثانی کر رہے ہیں اور فصل اول کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں جب آپ قرآن پاک کو شروع کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ چلیے, اس کے بعد ہمارا جو تیسرا ہے, اس میں کیا ہوگا, اس میں اب فصل اول پہلے تھا, وصل ثانی بعد میں تھا, لیکن اب یہاں پر ہم کیا کریں گے, اب ہم وصل اول کو لائیں گے اور فصل ثانی کو لائیں گے. تو یہ ہمارا ہو گیا تیسرا. اس میں ہم لکھیں گے وصل اول اور فصل ثانی. اب اس میں پہلے وصل ہوگا اور بعد میں فصل ہوگا, یعنی استعاذہ پر وقف کیے بغیر اسے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا اور بسم اللہ پر وقف کرنا, اس کے بعد الگ سورت شروع کرنا. اب کیسے, دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے استعاذہ پلس بسملہ دونوں کو کیا کرنا ہے, ملانا ہے. اس کے بعد آپ نے پوز کرنا ہے. جب آپ نے پوز کیا اور اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, اب آپ نئی سورت کو شروع کریں گے. تو یہاں پر کیا کر رہے تھے, یہاں پر استعاذہ کے بعد پوز ہو رہا تھا, پھر بسم اللہ اور سورت کو ملا رہے تھے, لیکن اب یہاں پر استعاذہ اور بسملہ کو ملا رہے ہیں اور یہاں پر پوز کرنے کے بعد پھر سورت کو الگ سے شروع کر رہے ہیں. بات کرو گی تو یہ کہلاتا ہے وصل اول فصل ثانی. مثال کے طور پر آپ کیسے پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھا, اس کے بعد وقف کیا, اور اس کے بعد اب نئی صورت میں جو بھی صورت پڑھنی ہو وہ شروع کروں گا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بات آپ نے جان لینی ہے, یہ طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہو گئے 3 طریقے. اچھا, ایک اور طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وصل کل. کیا؟ وصل کل. اچھا, وصل کل, وصل ہم کر رہے ہیں, وصل کہتے ہیں نا ملانے کو. اب وصل کل سے مراد کیا ہوگا, کل کا مطلب ہوتا ہے تمام, پورا. تو وصل کل کا معنی ہوتا ہے سب کو ملانا, یعنی سبھی کو ملا کر پڑھنا. استعاذہ سے شروع کر کے اس پر وقف کیے بغیر پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا, اور اس پر بھی وقف کیے بغیر پھر نئی صورت کو شروع کرنا. تو یہ کہلاتا ہے وصل کل. یعنی آپ نے اس میں کرنا کیا ہے, آپ نے استعاذہ کو ملانا ہے بسم اللہ کے ساتھ, اس کے بعد آپ نے سورت کو بھی ملانا ہے, یعنی ان تینوں کو آپ نے کمبائن کرنا ہے. تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن پہلا والا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, جس کو ہم فصل کل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو تینوں کو ملانا. لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پورے طریقے سے اس کو نہیں پڑھ پاتے, یعنی ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے. اس لیے جو پہلا طریقہ ہے فصل کل کا, اسی کو آپ اختیار کریں, اور وہ طریقہ سب سے افضل ہے. لیکن یہ طریقہ کار بھی درست ہے اگر کوئی تینوں کو ملا کر پڑھے, یعنی تعوذ کو بھی, تسمیہ کو بھی اور سورت کو بھی, تو وہ طریقہ بھی درست ہے, اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. بات کرو گی تو یہ کیا تھا, یہ تھا جب ہم قرآن کو شروع کرنے جا رہے ہیں, جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن کہاں سے, بیچ میں سے نہیں, بلکہ جب ہم کوئی نیا سورہ شروع کرنے جا رہے ہوں, یعنی جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنے جا رہے ہوں, سورہ بقرہ کو پڑھنے جا رہے ہوں, سورہ آل عمران کو پڑھنے جا رہے ہوں, تو اس صورت میں یہ 4 طریقے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اختیار کر سکتے ہیں. تو بات کلیئر ہوگی. چلیے, تو اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب ہم جانیں گے ایک دوسرا ٹاپک, یعنی دوسرا ٹاپک نہیں, دوسرا جز اس کا اسی کے اندر, وہ ہے 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ. تو ہیڈنگ دے دیجئے 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ.
क्लियर? ये हमारा दूसरा हो गया। यानी दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ने का तरीका, यानी देखिए जब आप एक सूरत पढ़ेंगे उसके बाद जाहिर सी बात है आप दूसरी सूरत भी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन दो सूरतों के दरमियान में आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, जरूरी पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हर सूरत के शुरू में आप क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर हमारे कुरान में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में से हम क्या करते हैं? हम 113 सूरतों के शुरू में क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सिवाय एक सूरत की, और वो एक सूरत हमारी होती है सूरह तौबा। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। उसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन हमारे जो टोटल सूरा है 114, उसमें से 113 सूरा ऐसे हैं, सूरतें ऐसी हैं जिनमें हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं शुरू में, सिवाय सूरह तौबा के। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ने का तरीका, यानी इसमें भी तरीके आपको समझने हैं। जब आप एक सूरत को मुकम्मल करेंगे उसके बाद जाहिर सी बात है अब आप दूसरी सूरत को पढ़ना चाहेंगे, तो दूसरी सूरत से पहले आपने बिस्मिल्लाह को पढ़ना है। उसका तरीक़ेकार क्या है, उसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है फस्ल कुल। फस्ल कुल, अच्छा फस्ल कुल आपको मालूम हो गया होगा। फसल हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं स्टॉप को। फस्ल कुल का माना होता है हर एक पर रुकना, हर एक चीज पर रुकना, यानी पिछली सूरत के इख्तिताम पर वक्फ करना, उसके बाद बिस्मिल्लाह पर भी वक्फ करना, उसके बाद नई सूरत को शुरू करना। मिसाल के तौर पर आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं सूरह फलक, ठीक है? आप इस पेन से लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर आप सूरह फलक पढ़ रहे हैं, ठीक है? सूरह फलक आप पढ़ रहे हैं, सूरह फलक के बाद आप कौन सी सूरत शुरू करेंगे? सूरह नास। लेकिन सूरह नास को शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, लेकिन आप फस्ल कुल इसमें इख्तियार कर सकते हैं, यानी सूरह फलक पढ़ा, उसके बाद वक्फ किया, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ा, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वक्फ किया, और उसके बाद आपने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली सूरत को शुरू किया। यह कहलाता है फस्ल कुल, यानी हर एक पर वक्फ करना। सूरह फलक की आखिरी आयत पर वक्फ करना, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर वक्फ करना, और सूरह नास को शुरू करना। मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, स्टॉप किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टॉप किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये तरीका हो गया फस्ल कुल वाला, तो इसको भी आप इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? वो है फस्ल अव्वल वस्ल सानी। फस्ल अव्वल वस्ल सानी, दूसरा फस्ल अव्वल वस्ल सानी। अच्छा, फस्ल अव्वल, इसमें फस्ल अव्वल होगा, यानी पिछली सूरत के इख्तिताम पर वक्फ करना, उसके बाद बिस्मिल्लाह को नई सूरत के साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है? इसमें क्या होगा? इसमें फॉर एग्जाम्पल आप यही सूरह फलक पढ़ रहे हैं, सूरह फलक की आखिरी आयत पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? आप स्टॉप करेंगे, आप रुकेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है? वस्ल सानी करना है, और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह और सूरह नास को मिलाकर पढ़ना है। यह हो गया वस्ल सानी। इन दोनों को अब आपने मिलाकर पढ़ना है। पहले में क्या होगा? पहले में सूरह फलक की आखिरी आयत को अलग से पढ़ेंगे स्टॉप करके, बिस्मिल्लाह को अलग से पढ़ेंगे स्टॉप करके, और उसके बाद सूरह नास को शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर दूसरी सूरत आप क्या इख्तियार कर सकते हैं? सूरह फलक की आखिरी आयत पर आप रुके, उसके बाद आपने सांस लिया, वक्फ किया, उसके बाद नई सूरत को जब शुरू करने जा रहे हो सूरह नास को, तो आप बिस्मिल्लाह और सूरह नास को मिलाकर पढ़ सकते हैं। यह है दूसरा तरीका। जैसे आप पढ़ेंगे वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, रुके, स्टॉप किया, अब आपने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फस्ल अव्वल वस्ल सानी। अच्छा, तीसरा जो हमारा है वो है वस्ल कुल। वस्ल कुल, वस्ल कुल भी आप कर सकते हैं। वस्ल कुल का मतलब होता है पूरे को मिलाना, यानी गुज़श्ता सूरत के इख्तिताम पर वक्फ किए बगैर बिस्मिल्लाह से मिलाकर, और फिर बिस्मिल्लाह पर भी वक्फ किए बगैर उसे नई सूरत के साथ मिलाकर, यानी सभी को मिलाकर पढ़ना। किस तरीके से? मैं यहां पर इसको पहले लिख देता हूं। जैसे सूरह फलक है, सूरह फलक के बाद आप बिस्मिल्लाह को मिलाएंगे, और उसके बाद नई सूरत को
ملائیں گے. یہ نئی صورت سے مراد قل اعوذ برب الناس ہے. تو ان تینوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تینوں کو آپ نے کمبائن کرنا ہے, ملانا ہے, کہیں پر وقف نہیں کرنا. مثال کے طور پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ, اس طریقے سے. تو آپ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے دال کے اوپر زبر کو پڑھا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے نیچے زیر کو بھی پڑھا, پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو پڑھا. یعنی پورے کو آپ نے یعنی وصل کل کیا, پورے کو آپ نے ایک سانس میں پڑھا, کہیں پر آپ نے وقف نہیں کیا. تو یہ تین طریقے ایسے ہیں جب آپ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے. دو صورتوں کے درمیان, یہ قرآن کے درمیان والا نہیں بلکہ دو صورتوں کے درمیان والا رول ہے. جب بھی آپ ایک صورت کے بعد دوسری صورت پر شفٹ ہوں گے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی, اب آپ نے سورہ آل عمران کو شروع کرنا ہے, تو اس کے درمیان جو بسم اللہ آئے گا, یہ تین طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء آئے گا, سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھنے کے بعد بسم اللہ ان طریقوں سے پڑھنا ہے, اور پھر آگے سورہ نساء کو شروع کرنا ہے. سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کو پڑھنا ہو تو یہ تین طریقے بسم اللہ کے استعمال کرنے ہیں, اس کے بعد اگلی سورت کو شروع کرنا ہے, سوائے سورہ توبہ کے, وہ ہم انشاءاللہ الگ سے جانیں گے. تو یہ کیا تھا؟ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ. اب ہم جانیں گے درمیان سورت سے تلاوت شروع کرنے کا طریقہ, درمیانی سورت سے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر لکھیں گے درمیانی صورت سے بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ کار. ٹھیک ہے, اس کو آپ لکھ لیجئے, یہ ہمارا ہے تیسرا. اوکے, درمیانی صورت سے تلاوت شروع کرنے کا طریقہ. اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, قرآن کی تلاوت کسی سورت کے درمیان سے شروع کرتے وقت صرف استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا کافی ہے. بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں. یہ کب ہے؟ جب آپ درمیانی سورت سے پڑھنا شروع کریں گے. درمیانی سورت سے کیا مراد؟ یعنی آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ آپ نے الف لام میم سے شروع کی, لیکن اب آپ سورہ بقرہ کو بیچ میں سے کہیں پڑھنے جا رہے ہو, سٹارٹنگ سے, جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا یا اولئک علی ھدی من ربہم وغیرہ وغیرہ. تو قرآن کو آپ بیچ میں سے پڑھنے جا رہے ہوں, نئی صورت نہیں جس طریقے سے ہم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پہلے سے شروع کر دیا, نہیں, قرآن کے بیچ میں سے. جیسے ہم پارہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان للمتقین مفازا, تو بیچ میں سے پڑھتے ہیں, نمازوں کے اندر بھی. تو درمیانی صورت سے بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ آپ کو سمجھنا ہے. اب اگر بسم اللہ بھی پڑھے تو ایسے میں چار صورتیں جو ہے نا وہ بھی درست ہیں. ویسے تو اگر آپ قرآن کو بیچ میں سے پڑھنے جا رہے ہوں تو آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کسی نے پڑھی بھی تو وہ چار صورتیں جو میں نے شروع میں بتائی تھیں ان کو انشاءاللہ آپ نے اختیار کرنا ہے, یعنی فصل کل, فصل اول, فصل ثانی, وصل اول, فصل ثانی اور وصل کل, یہ چار طریقے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رہے جب بھی آپ درمیانی سورت سے تلاوت شروع کر رہے ہو تو آپ نے صرف تعوذ یعنی استعاذہ ہی پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ طریقہ اس کا تھا. اس کے بعد آئیے چوتھا طریقہ. چوتھا طریقہ کیا ہے کہ درمیانی سورت سے تلاوت شروع کرتے وقت صرف استعاذہ کا طریقہ. درمیانی سورت سے تلاوت شروع کرتے وقت صرف استعاذہ کا طریقہ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جب آپ قرآن کو بیچ میں سے پڑھیں گے یعنی سورت کے درمیان میں سے آپ تلاوت شروع کریں گے تو اس وقت صرف آپ نے استعاذہ پڑھنا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ آپ نے سمجھنا ہے. یعنی درمیانی سورت سے تلاوت شروع کرنے کی صورت میں اگر صرف استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر اکتفا کریں گے تو ایسے میں دو طریقے ہیں, صرف دو طریقے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے گا, جب آپ درمیانی سورت سے تلاوت شروع کریں گے صرف استعاذہ پڑھیں گے تو دو طریقے ہیں, اور وہ دو طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ جسے کہا جاتا ہے فصل. فصل سے کیا مراد؟ یعنی الگ کرنا. فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا, سٹاپ کرنا بھی, الگ کرنا بھی. یعنی استعاذہ پر وقف کر کے اس کے بعد درمیانی سورت سے تلاوت شروع کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر لکھیں گے جیسے استعاذہ
इस्तिआज़ा के बाद पॉज करना, रुकना, वक्फ करना, और उसके बाद कोई भी सूरत के दरमियान में, मिसाल के तौर पर हम सूरह नहल लेते हैं, सूरह नहल की आयत नंबर 90 से बीच में से शुरू कर दिया, तो इस्तिआज़ा के बाद आपने क्या कर दिया भाई, आपने पॉज किया, आपने वक्फ किया, उसके बाद सूरह नहल की आयत नंबर 90 से पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस सूरत में आप फसल कर सकते हैं। फसल से क्या मुराद, यानी आऊज़ु बिल्लाह को अलग से पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे, उसके बाद सूरह नहल की दरमियानी आयत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है इस्तिआज़ा पढ़ने का तरीका। मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक्फ किया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो इस आयत को आप शुरू करने जा रहे थे तो आपने शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, वक्फ किया, उसके बाद इस सूरत को शुरू कर दिया। ये है पहला तरीका, ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है वसल। वसल से क्या मुराद है, वसल से मुराद है पूरे को मिलाना, यानी इस्तिआज़ा पर वक्फ किए बगैर उसे आयत के साथ मिलाना। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जायज सूरत जो हमारी है ना, वो क्या है, इस्तिआज़ा पढ़ा, उसके बाद वक्फ किए बगैर आपने सूरत यानी दरमियानी सूरत से शुरू किया, या आप यही सूरत सूरह नहल ले सकते हैं, इस आयत नंबर 90 को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जायज सूरत जो है ना वो क्या है, आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, उसके बाद आपने वक्फ किया, उसके बाद आयत को शुरू कर दिया। लेकिन अब अगर आप कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जिसके शुरू में अल्लाह का नाम आ रहा हो या अल्लाह का कोई सिफाती नाम आ रहा हो, तो उस सूरत में आपने कभी भी वसल नहीं करना, वो जायज सूरत नहीं है, वो नाजायज सूरत है। लेकिन यहां पर हम वसल इस सूरह नहल की आयत नंबर 90 में कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं दोनों को, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अलबत्ता इस सूरत में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि इस्तिआज़ा के बाद जब जिस आयत से तिलावत शुरू की जा रही है उस आयत के शुरू में लफ्ज़ अल्लाह ना हो और ना कहीं पर अल्लाह की कोई सिफत हो, क्योंकि इस्तिआज़ा के आखिर में क्या आता है, अश-शैतान ar-रजीम आता है, यानी अश-शैतान ar-रजीम आता है। लिहाजा इसे अल्लाह के नाम से या उसकी किसी सिफत से मिलाना जो है वो हरगिज़ जायज़ नहीं होगा, बल्कि गलत तरीका होगा, नाजायज़ तरीका होगा। आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ सकते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, तो ये गलत तरीका है। या इस तरह से कोई सिफाती नाम आ गया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो अर्रजीम को आपने अर्रहमान के साथ मिलाकर पढ़ा, वसल के साथ पढ़ा, वसलन पढ़ा, तो ये तरीका नाजायज़ है, ये तरीका गलत है। इस तरीके से आपने कभी भी नहीं पढ़ना, इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका जो है वो फसल वाला है, यानी आप आऊज़ु बिल्लाह को अलग से पढ़ें एक सांस में, उसके बाद सांस छोड़ने के बाद कोई भी सूरत के दरमियान से आप पढ़ना शुरू करें। बात क्लियर होगी? तो चलिए, ये हो गया दरमियानी सूरत से तिलावत शुरू करते वक्त सिर्फ इस्तिआज़ा का तरीका। इस्तिआज़ा का तरीका भी आपने समझ लिया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि हमारे कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह तो आप देखते हैं कुरान के अंदर, सिवाय सूरह तौबा की, यानी 113 सूरा ऐसे हैं जिनके शुरू में आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह आप नहीं पढ़ते। उसका तरीक़ाकार क्या होगा ये भी आपको समझना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, सूरह तौबा शुरू करने का तरीका। सूरह तौबा शुरू करने का तरीका, ठीक है जी, ये हमारा 5वां हो गया। सूरह तौबा शुरू करने का तरीका क्या है? देखिए, सूरह तौबा के शुरू में सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी जाएगी, जिसके 2 तरीके हैं। और वो 2 तरीके क्या है? पहला तरीका, इसको भी नोट कर लीजिए, पहला है फसल। फसल किसे कहा जाता है? हर एक को अलग करना, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर वक्फ करके उसके बाद सूरह तौबा शुरू करना। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे इस्तिआज़ा प्लस सूरह तौबा, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना, ये पहला तरीका है।
سوری ملا کر نہیں پڑھنا، فصل کرنا یعنی پاز کرنا، بیچ میں پاز کرنا، اس کے بعد سورہ توبہ کو شروع کرنا. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکے سانس چھوڑ دیا، اس کے بعد براءۃ من اللہ ورسولہ، تو سورہ توبہ کی شروع والی آیت پڑھنا. تو یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے وصل کرنا، یعنی وصل سے مراد یعنی اعوذ باللہ کو سورہ توبہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا. یہ طریقہ بھی درست ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے استعاذہ پلس سورہ توبہ، دونوں کو ملا کر پڑھنا، یعنی ان دونوں کو کمبائن کرنا. کلیئر؟ جیسے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورہ توبہ کی شروع والی آیت کو ملا کر پڑھا، یعنی وصلاً پڑھا. تو یہ تھا سورہ توبہ کو شروع کرنے کا طریقہ. یعنی اگر آپ قرآن کھولنے لگے ہیں اور اب آپ نے سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس صورت میں بسم اللہ کو نہیں پڑھنا، بلکہ صرف آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں، یا تو استعاذہ کے بعد پاز کریں گے یا استعاذہ کو سورہ توبہ کی شروع والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. لیکن اب ایک اور طریقہ یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ. یہ تو ہو گیا جب آپ نے سورہ توبہ کو شروع کر دیا، لیکن اب اگر آپ سورہ انفال کو پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے، اب سورہ انفال کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سورہ توبہ کو بھی پڑھوں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. آپ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ پڑھا، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھا، تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے درمیان میں آپ نے بسم اللہ پڑھا. پھر سورہ آل عمران کے بعد آپ نے سورہ نساء کے درمیان میں بسم اللہ پڑھا. پھر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کے درمیان میں آپ نے بسم اللہ پڑھا. لیکن سورہ انفال کو ختم کرنے کے بعد سورہ توبہ کے شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ توبہ کی شروع والی آیت کو ملانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے درمیان میں بسم اللہ تو پڑھنا نہیں، تو اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں گے یہ بات آپ سمجھ لیجئے. تو ایک ہیڈنگ دے دیجئے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ، یہ ہمارا چھٹا ہے. کلیئر؟ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دھیان رکھیں سورہ انفال کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں 3 طریقے درست ہیں. کتنے طریقے؟ 3 طریقے درست ہیں، اور ان تینوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہوگی. سب سے پہلا طریقہ جسے ہم کہتے ہیں فصل. اب فصل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ابھی تک ہم یہ پڑھ رہے تھے. فصل یعنی علیحدہ، الگ کرنا، یعنی سورہ انفال کے آخری والی آیت جو ہے نا، سورہ انفال کے آخر میں وقف کرنا اور اس کے بعد سورہ توبہ شروع کرنا، سیدھا سورہ توبہ شروع کرنا. اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سورہ انفال کی آخری آیت پلس سورہ توبہ پلس سورہ توبہ. کلیئر؟ سیدھا آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں پر جو ہے اس کو پڑھیں گے، یعنی آپ سورہ انفال کی آخری آیت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہاں پر تھوڑا سا پاز کریں گے یعنی وقف کریں گے، اس کے بعد آپ سورہ توبہ کو شروع کریں گے. مثال کے طور پر آپ سورہ انفال کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ آخری ٹکڑے پہ آگے ان اللہ بکل شیء علیم، سورہ انفال ختم ہوگی. اب آپ نے سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے. اب نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اعوذ باللہ شروع میں ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے، جو کہ میں نے شروع میں بتایا. کیونکہ قرآن آپ نے شروع کیا ہے سورہ انفال سے. جب آپ نے سورہ انفال کو شروع کیا تھا آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھا تھا. اب چونکہ سورہ برات سے یعنی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو اب یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. ہاں، اگر آپ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھیں گے تو اس سورت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، کیونکہ الگ سے سورت پڑھ رہے ہیں. لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی.
ٹھیک ہے نا, یہ رول ہے, یہ قاعدہ ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی, سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ انفال کی جو آخری آیت ہے ان اللہ بکل شیء علیم, وقف کیا, اس کے بعد براءۃ من اللہ ورسولہ, تو یہ پہلا طریقہ تھا جو فصل کہلاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے وصل, وصلاً پڑھنا. اب وصل سے مراد ہے سب کو ملا کر پڑھنا, یعنی دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا. اب دونوں صورتوں کو کیسے ملائیں گے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. پہلے آپ یہاں پہ لکھ لیجئے دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے جی, دونوں صورتوں کو کیسے ملا کر پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک اور قاعدہ آپ کا نکل کر آئے گا جب آپ سورہ انفال کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں, ان اللہ بکل شیء علیم, جیسے ان اللہ بکل شیء علیم. اصل میں وہاں پر ہے علیمن, یعنی میم کے اوپر دو پیش ہے, یعنی میم وہاں پر کیا ہے, منون ہے, یعنی اس کے اوپر جو ہے ضمتین ہے, دمتین جسے ہم کہتے ہیں. تو ان اللہ بکل شیء علیم آپ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ توبہ کو ملانا ہے اس کے ساتھ. تو سورہ توبہ کس سے شروع ہوتی ہے, یعنی با سے شروع ہوتی ہے, جیسے براءۃ, اس طریقے سے. لیکن جب آپ اس سورہ انفال کی آخری آیت کو مکمل کریں گے اور آپ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کو ملانا چاہیں گے, تو اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے اقلاب کا قاعدہ کہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے, یعنی تبدیل ہوتا ہے کچھ چیز, یعنی یہاں پر یہ تبدیل ہو جاتا ہے چھوٹے والے میم میں جو وہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے. اب چونکہ یہاں پر بنا نہیں ہوگا لیکن اس کو ہم نے خود سے ڈالنا ہے کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. تو یہ طریقہ دوسرا ہے. اگر آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو آپ نے ضرور یہاں پر کیا کرنا ہے, اقلاب کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے, کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا. تو یہ تھا دوسرا طریقہ. اچھا, تیسرا طریقہ کیا ہے, اس کو میں مٹا دیتا ہوں, یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سکتہ. یہ سکتہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. اس میں آپ سکتہ بھی کر سکتے ہیں, یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان ایسا معمولی سا وقف جس میں آواز تو موقوف ہو جائے مگر سانس منقطع نہ ہو. یعنی آپ نے سکتہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ سورہ انفال کی آخری آیت کو پڑھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی شروع والی آیت کو شروع کرنا ہے, لیکن آپ نے درمیان میں ایسا وقف کرنا ہے جس میں سانس منقطع نہ ہو, سانس نہ ٹوٹے. وہ آپ کا سکتہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم. اب ہلکا سا وقف کریں گے, سانس نہیں توڑیں گے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. تو اس طریقے سے آپ سکتہ کریں گے. تو یہ تینوں طریقے جائز ہیں, ان تینوں طریقوں کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اچھا طریقہ ہے وہ ہے فصل والا, یعنی آپ سورہ انفال کی آخری آیت پر رکیں, اس کے بعد آپ سورہ توبہ کو شروع کریں گے. یہ طریقہ سب سے بہتر ہے. لیکن آپ وصل بھی کر سکتے ہیں, سکتہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہی بہتر ہے کہ باقی ناقص ہے, نہیں, یہ والے بھی ہیں, لیکن سہل طریقہ جو ہے وہ آپ کو فصل والا ہی لگے گا. اگر آپ تجوید کو سیکھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ 6 طریقہ کار جو میں نے آپ کو استعاذہ اور بسملہ کے متعلق بتائے ہیں, امید کرتا ہوں سمجھ میں آگے ہوں گے. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما